لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية آخر ومن رغب عن سنتي فليس مني. سنن نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ذکر شروع کیا تھا. ایک ایسی سنت ہے سنت نکاح. عام طور پر جہاں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو تب ایسی سنتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر اس سنت کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی. یہ سنت عام طور پر ہمارے ملک میں باضابطہ باقاعدہ ادا کی جاتی ہے اور الحمدللہ اس سے روگردانی نہیں ہے. لیکن مغربی ممالک اور اس کے ساتھ جو ہماری نشو نما ہو رہی ہے وہ ایسی نشو نما ہو رہی ہے کہ ایک نئی جنریشن ہمارے درمیان ایسی پیدا ہو رہی ہے جو کہ نکاح سے بھاگتی ہے اور نکاح کے معاملات بالکل ایک ایسے سامنے رکھتی ہے کہ جس سے نکاح کا سنت ہونا تو کجا، بس اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ کرنا ہے. اور جو لوگ اس کو کر رہے ہیں ان کے ذہن میں اس کا سنت ہونا نہیں ہے، بس زندگی کی ایک ضرورت ہے اور بس اس ضرورت کی حد تک اس کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اس ضرورت کی حد تک اس کو سمجھا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے. آج میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ نکاح ایک سنت ہے اور کیسے سنت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک خراب گاڑی ہے، پرانی سی گاڑی ہے اور ایک بہت اچھی گاڑی ہے. نہ پرانی گاڑی ہم کسی اناڑی کو دیتے ہیں اور نہ نئی گاڑی ہم کسی اناڑی کو دیتے ہیں کہ جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، ہم نہیں دیتے اس کو. لیکن ہم اپنی بچی کی زندگی، ہم اپنے بیٹے کی زندگی ایسی بچی کے ہاتھ میں اور ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ جس کو زندگی گزارنی نہیں آتی، جس کو نہیں پتا کہ غصے میں کیا کرتے ہیں اور جس کو نہیں پتا مزاح میں کیا کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ میرا پورا ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اور آج کی رات میں نے اگر میں گنوں تو میرے پاس 25 سے زیادہ مسائل آئے ہیں کہ جس میں 65 ایئرز اولڈ بوڑھا آدمی اور جس کی شادی کو 21 دن ہوئے ہیں، یہ سب سے کم، یہ اپنی بیویوں کو 2 3 طلاقیں دے چکے ہیں، 4 طلاقیں دے چکے ہیں اور اس کے باوجود ساتھ رہ رہے ہیں کیونکہ نکاح کے رشتے کو رشتہ ہی نہیں سمجھا. بس ٹھیک ہے چلو جی گزارا ہے، ایک زندگی کی رسم ہے اماں ابا نے پوری کرنی ہے اور زندگی کا ایک شوق ہے جو پورا کرنا ہے. اس کو نہ عبادت سمجھا اور نہ اس کو کچھ اور سمجھا. ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پاس ان کے ایک مرید کا معاملہ آیا کہ جی بھتیجی کا نکاح ہے اور اس کے والد کا انتقال 1 ہفتہ پہلے ہوا ہے، تو اب ہم نکاح کو مؤخر کر رہے ہیں کیونکہ حضرت سے نکاح پڑھوانا تھا. حضرت نے کہا کیوں؟ حضرت ابھی تو انتقال ہوا ہے، تو انتقال ہوا ہے اور ابھی نکاح شادی کر دیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا سمجھتے ہو نکاح کو؟ کیا کسی کے انتقال کی وجہ سے نماز کو مؤخر کرتے ہیں؟ نماز میں تاخیر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو نکاح بھی تو عبادت ہے، ہم اس کو عبادت کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اس کو ایک زندگی کی ایک رسم سمجھ لیتے ہیں، ٹریڈیشنل طریقہ سمجھ لیتے ہیں اور بس. خاص طور پر ہماری بچیوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ شادی نہیں کرنی، حرام طریقے سے جو کرنا ہے کرو، شادی نہیں کرنی، اپنے آپ کو کسی مرد کے ساتھ باؤنڈ نہیں کرنا. لڑکی کی زندگی بڑی آزاد زندگی ہے، لڑکی وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو ایک مرد کر سکتا ہے. بھئی لڑکی اور مرد کا تقابل ہی نہیں ہے، ان دونوں کا کوئی تقابل نہیں ہے. کبھی گاڑی کے دونوں پہیوں کا تقابل ہوتا ہے؟
یہ بھی اپنی جگہ کام کرے گا، یہ اپنی جگہ کام کرے گا، پچھلے ٹائر اپنی جگہ کام کریں گے، وہ والا ٹائر اپنی جگہ کام کرے گا۔ اور کبھی کوئی ایسی گاڑی ہوتی ہے جس کے ٹائر بڑے، جیسے ٹریکٹر ہے، اس کے کچھ ٹائر چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ٹائر بڑے ہوتے ہیں، پھر ٹرالی کے ٹائر، اور کبھی ان کا آپس میں تقابل ہوتا ہے۔ تقابل نہیں ہوتا، زندگی مقابلہ بازی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو جب سنت نہیں سمجھا جاتا تو پھر یہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیں نکاح کتنی اہم سنت ہے۔ 1,24,000 انبیاء بعض روایت کے مطابق، اور بعض روایت میں اس سے کم، بعض روایت میں اس سے زیادہ، جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک معاملہ کیا کہ ان سب نے نکاح کیا، سوائے ایک حضرت یحییٰ، سوائے حضرت یحییٰ کے۔ اور میں نے اس پہ بہت پڑھا، حضرت یحییٰ کے اوپر میں نے ایک جگہ لیکچر بھی دیا، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کی جو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی طبری ہے اور جتنی بھی تفاسیر ہیں جنہوں نے حضرت یحییٰ کو لکھا ہے، اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو کہ کسی کام میں اتنے منہمک ہوتے ہیں، اتنے زیادہ بزی اسکیڈول میں ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کی طرف نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے ایک جواز کا راستہ کھولنے کے لیے اللہ نے حضرت یحییٰ کو کنوارا رکھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی شادی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اور آسمانوں پہ اٹھانے کے بعد باقاعدہ بتایا حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ان کی اولاد نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے۔ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ نکاح کتنی اہم سنت ہے، سنن مرسلین میں سے ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے۔ تو نکاح سنت ہے، نکاح کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو محض ایک ٹریڈیشن کے طور پر رکھ لیا، ایک روایت کے طور پر رکھ لیا کہ بھئی یہ روایت ہے، بچے کی اتنی عمر ہوتی ہے تو کر دینی چاہیے، اور یہ روایت کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے روایت یہ تھی کہ بچہ 20 سے 25 سال کا ہوگا، بچی 20 سے 25 سال کی ہوگی تو اس کی شادی کر دی جائے گی، اور اب وہ روایت بڑھتی جا رہی ہے۔ جب 25 سال سے اوپر چلی، جی میری بچی نے پڑھنا ہے، میری بچی نے، ہمارے جاننے والے، جی بچی پڑھ رہی ہے، جی اچھا رشتہ ہے کر دیجیے، بہت مناسب رشتہ، نہیں بچی پڑھ رہی ہے۔ اب جب بچی کی عمر 30 سے کراس ہوئی ہے، اب پریشان، اب تلاش کریں، کسی نے طلاق دے دی، جی طلاق دے دی، وہ آپ کی بیٹی کو بھی تو طلاق دے گا۔ کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہو، ایسا کون سا آپ کو ملے گا؟ اگر کوئی اچھا انسان ہے تو ظاہر بات ہے اس کے خاندان کے لوگ چھوڑیں گے آپ کے لیے، اور کوئی برا انسان ہے تو آپ لوگ کیوں اس کو اپنائیں گے؟ اس طریقے کے بے شمار مسائل سامنے آتے ہیں، اور دوسری طرف بچیوں کا ایک ذہن بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک ذہن بنایا جا چکا ہے، اور ہمارا مد مقابل، ہمارا دشمن اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بہت لوگوں کو جانتے ہوں گے، اور میں بھی اتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں گا جتنوں کو آپ جانتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے 5 سے اوپر ہیں، جو 5 سے اوپر جن کی اولادیں ہیں، کتنے ایسے لوگ آپ کو نہیں ملی، شاید آپ انگلیوں پہ گن سکیں، اور شاید انگلیوں پہ گننے کے لیے کی بھی ضرورت نہ پڑے، کسی کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا کہ جن کی اولادیں 5 سے اوپر ہیں۔ ایک ذہن بنایا گیا، بچے کم ہونے چاہیے، بچے کم ہونے چاہیے، اور وہ ذہن بنانے میں کامیاب ہو چکے، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ آ چکا ہے کہ ہماری بچیوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ بھی شادی نہیں کرنی، اور وہ لڑکے جو ماڈریٹ ہیں اور اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی ذہنیت پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، ہم نے نکاح نہیں کرنا۔ حالانکہ نکاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہے کہ جن سنتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا ہے، ہمیشہ عمل کیا۔ تو کئی صحابہ کرام
کئی صحابہ کرام کا باقاعدہ اور باضابطہ اس بات کا اعلان تھا کہ جیسے ہی بیوی کا انتقال یا جیسے شوہر کا انتقال ہوا، عدت پوری ہو تو اسی دن اس کا نکاح ہونا چاہیے۔ باقاعدہ اور باضابطہ یہ طریقہ کار رائج تھا کہ کوئی ایک رات بھی نہیں گزرنی چاہیے جس ایک رات میں کوئی شخص رشتہ نکاح سے ہٹا ہوا ہو۔ رشتہ نکاح محض خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہوتا، رشتہ نکاح ایک ضابطہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ بہرحال میں اس ضابطے کی طرف آتا ہوں۔ اس نکاح کی اہمیت کتنی ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت سی روایات ہیں، مجھے موقع ہو تو میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا۔ آپ جتنے انبیاء دیکھیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے سوائے حضرت یحییٰ کے، حضرت عیسیٰ کے میں نے آپ کو بتایا۔ آپ جتنے صحابہ کرام کو جانتے ہیں، جتنے صحابہ کرام کے نام آپ کو معلوم ہوں گے، ان سب کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے اس میں کتنی چیزیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں اور جیسے بھی نکاح فرمائے ہیں اس میں کتنی حکمت پوشیدہ اور امت کے لیے تعلیم پوشیدہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح کو سنت نہیں، ایک ٹریڈیشن سمجھا جاتا ہے۔ بطور مثال والدہ کا انتقال ہو گیا، اب والد صاحب کی وہ خدمت جو بچے نہیں کر سکتے کون کرے گا؟ خاص طور پہ بات چیت کرنا، اپنے دل کو ہلکا کرنا، دل کے معاملات ہوتے ہیں، وہ آدمی کس کے سامنے کھولے گا، کس کو بتائے گا؟ بچوں میں آج کل وہ تحمل نہیں ہے، اولادوں میں وہ تحمل نہیں ہے، دوستوں میں وہ چیز نہیں مل رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تھوڑا کم کریں، ذرا میں پیچھے کر کے دیکھوں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا، بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے، نماز میں ٹھیک ہے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نکاح کو سنت قرار دیا اور اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار سمجھایا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری ماسٹر لیول تک، چاہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے اور چاہے کوئی ایم اے اسلامیات کر رہا ہے، کہیں بھی سکھایا نہیں جاتا کہ ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں سکھایا جاتا ایک اچھی بیوی کیسے ہوتی ہے، نہیں سکھایا جاتا۔ ایجوکیشن سسٹم ہمارے سامنے ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، نہیں سکھایا جاتا ہمیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ ہم اس عمل کو ایک ٹریڈیشن سمجھتے ہیں، بے جیسے سمجھ میں آئے ویسے کر لو، جو ٹریڈیشن چل رہا ہے ویسے کرو۔ شریعت نے طریقہ کار سمجھایا، طریقہ کار میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جب نکاح کا ارادہ ہے بچی کا کوئی ایسی وجہ ہے تو اس کے اندر شریعت نے 7 چیزیں بتائیں۔ 7 چیزیں دیکھو، سنت نکاح میں ان 7 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ خیال عام طور پر نہیں کرتے تو ہمارے مرد اور خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ بھی ایسا تو نہیں ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ کہ آپ لوگ میچ ہی نہیں کر رہے تھے۔ جب شریعت نے میچنگ کا جو سسٹم بتایا ہے وہ تو ہم کر نہیں رہے تھے۔ ہم دیکھتے لڑکا خوبصورت ہے، لڑکا پیسے والا ہے اور اس کا گھر بار بہت اچھا ہے، ہسمکھ لوگ ہیں اور جناب گھر اپنا ہے، چلو شادی کر دو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار بتایا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جو خلاصہ اور نچوڑ ہے بس وہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو چیز ہم کو دیکھنی ہے رشتہ نکاح کے اندر، وہ یہ دیکھنی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا عقیدہ سیم ہے یا نہیں ہے۔ دونوں کا عقیدہ سیم ہونا چاہیے۔ اگر لڑکا دیوبندی ہے تو لڑکی بھی دیوبندی ہو، بہتر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لڑکا دیوبندی ہے، لڑکی شیعہ، لڑکا شیعہ ہے، لڑکی دیوبندی، لڑکا اہل حدیث ہے، لڑکی بھی اہل حدیث ہونی چاہیے، لڑکا بریلوی ہے، لڑکی بھی بریلوی ہونی چاہیے۔ یعنی جو مائنڈ سیٹ لڑکے کا ہے وہی ہونا چاہیے۔ کل کو آپس میں دونوں میاں بیٹھ کے لڑائی کریں، تم تو رفع الیدین نہیں کرتے، تم اس سے چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس سے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے کیسز ہیں صرف ڈبل روٹی کے اوپر طلاق ہو گئی، صرف سبزی لانے اور نہ لانے کے اوپر طلاق ہوئی۔ یہ مسئلے تو بہت بڑے ہیں۔ یہ تم تو یہ کرتے ہو، تم تو ربیع الاول مناتے ہو، جی تم نہیں مناتے ہو، لہذا آپس میں گتھم گتھا جھگڑا اور یہ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور لڑکا لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے، یہ دیکھیں کہ میرا عقیدہ کیسا ہے۔
جی ہم دونوں کی سوچیں ملتی ہیں، وجہ ہے کہ ہم دونوں کی پوسٹیں ایک جیسی ہوتی ہیں، فیس بک پہ ہم دونوں کی پوسٹیں ایک جیسی ہیں، فیس بک پہ ہم لائک ایک جیسی چیزوں کو کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ عقیدہ کیا ہے. عقیدہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا سیم ہونا چاہیے. شریعت نے اس کو کہا ہے کفو کہتے ہیں، اکویلٹی جسے کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے. وہ یہ 7 چیزوں میں ہو، 7 چیزوں میں یہ اکویلٹی رکھنی چاہیے، اس کو برابر رکھنا چاہیے، اور منگنی کے وقت یہ طے کرنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. آج کل ایسا ٹریڈیشن چل رہا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرو کہ دیکھے تو لڑکے کو کوئی بیماری تو نہیں ہے. جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں نہیں شرماتے، لیکن ہم عقیدہ پوچھنے میں شرماتے ہیں. ہم سادہ سے مسلمان ہیں، سادہ سے مسلمان ہیں، لیکن آپ فالو تو کسی کو کرتے ہو. جی ہم کسی کو فالو نہیں کرتے. تو دیکھیں لڑکی بھی تو ایسی ہے کہ وہ کسی کو فالو نہیں کرتی. اگر وہ کسی کو فالو کرتی اور لڑکا کسی کو فالو نہیں کرتا تو مطلب ہے کہ گڑبڑ ہوگی. لڑکی کہے گی تم بھی اس کو فالو کرو، نہیں تو مسئلہ ہوگا، گڑبڑ ہوگا. نظریات ہوتے ہیں وہ انسان نہیں مار سکتا. روزانہ کی بنیاد پر نظریات کو نہیں مارا جا سکتا. کہیں نہ کہیں نظریات ٹکراتے ہیں. ہم کتنے بھی اپنے آپ کو جی ہم تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، نہیں، یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہیں. یہ باتیں کہنے میں تو اچھی لگتی ہیں کہ جی ہم تو ایسے ویسے ہیں، ہم تو یہ چھوٹی موٹی ہم تو مولویوں کو لفٹ نہیں کراتے اور ہمارا تو کوئی مولوی مقتدا نہیں، بس ضرورت پڑتی ہے تو بلا لیتے ہیں، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں. یہ بات نہیں ہوتی. نظریات اپنے ہوتے ہیں، سوچیں اپنی ہوتی ہیں جو انسان کو کبھی جا کے کریٹیسائز کرتی ہیں اور کبھی انسان کو روکتی ہیں، کبھی مقابلے میں لے کے آتی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں عقیدہ. دونوں جی ہمیں تو لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا تھا، یہ نہیں ہوتا. وہ صرف منہ دیکھ کے ہوتا ہے، وہ صرف ڈریسنگ سینس دیکھ کے ہوتا ہے، صرف پرفیوم کی خوشبو کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. زندگی گزارنے کا سینس ان چیزوں سے نہیں ملتا. زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن زندگی گزارنے کا سینس اس سے نہیں ملتا. میں آپ کو وہ باتیں اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ اتنے اچھے گھرانے کے لوگ لیکن نظریات کیسے تھے. الامان الامان، اوف ہو. آپ یقین کیجئے وہ زبان پر لانے سے پہلے ذہن کانپنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی بات زبان پہ لائیں کیسے کہ دیکھنے میں ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور اتنا ایک آدمی، اور جناب فلاں ملک کے اندر اس کا بزنس ہے اور جناب یہ اس کے اتنے امپلائیز ہیں اور فلانا فلاں، لیکن نظریات کیسے. اللہ. میرے استاد محترم سے ان کی خالہ نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے. کہنے لگے کہ جی لڑکا کیسا ہے؟ جی اس کی کاغذ کی فیکٹری ہے. وہ لڑکا کیسا ہے؟ جی اس کا یہ والا بزنس ہے. پھر آپ سے پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ بھائی کیسا ہونا، جب اتنا ویل سیٹلڈ لڑکا ہے تو کیسا ہوگا؟ یقیناً محنتی ہوگا، اچھا بچہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. شادی ہوگی، صرف چند ماہ میں طلاق ہو گئی. لڑکی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا. کچھ بچیاں زیادہ وقت مانگتی ہیں اور کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں وہ گزارا کرتی ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، کوئی میرا شوہر اچھے طریقے سے کام میں لگا، کوئی میں گھر کا خیال رکھوں گی. کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دوسری قسم کی ہوتی ہیں. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو عورت کی توجہ چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بہنوں سے فون پہ لگی ہوئی، اپنی سہیلیوں سے فون پہ لگی ہے. یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. سنت نکاح کو سنت قرار دیا. کوئی یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے محض اپنی سمجھ کی وجہ سے اس سنت کو ایسا خراب کیا کہ یہ ٹریڈیشن بن چکا ہے، یہ سنت نہیں رہا. تو سب سے پہلے دیکھنا عقیدہ کیسے. دوسرے نمبر پر اس کے اخلاقیات دیکھنے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. اخلاق میں آپ دیکھیں کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں. بھی آپ کی شادی کریں گے آپ سگریٹ چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا. کچھ لوگ نسوار کھاتے ہیں، کچھ لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان تینوں چیزوں میں سے کسی کو یوز نہیں کرتے. کچھ لوگ ان سب چیزوں کو شدید ناپسند کرتے ہیں. ایسا ہے. ان چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے. کچھ لوگ اپنے دوستوں میں بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوستوں کو اہمیت اپنے ماں باپ سے زیادہ دیتے ہیں، اور جو فرینڈز کی گیدرنگز ہے اس کو اہمیت بہت زیادہ دیتے ہیں. یہ ہم نے تو ہمارا مہینے میں ایک مرتبہ ہم سمندر میں جا کے فشنگ نہ کریں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ہم اگر وہ نہ کھیلیں، فلاں گیم نہ کھیلیں تو ہمارا گزارا. اب اس کی سیٹنگ کیسی ہے، اس کے اخلاقیات، اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے.
یہ دوسرے نمبر کی چیز. یہ کریکٹر انسان کو بہت سی چیزوں سے پتہ چلتا ہے, جو محلے کے علاقے کے سمجھدار لوگ ہیں ان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے, تبلیغی جماعت کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے, اور ایسے اور بھی بہت سی طریقہ کار ہیں, فیس بک کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس سے کریکٹر سامنے آتا ہے کہ انسان کا کریکٹر کیا ہے. نکاح میں یہ دوسری اہم چیز, لڑکے لڑکی کا کریکٹر ایک جیسا ہونا چاہیے. اس میں 19-20 نہیں چلے گا, 19-20 نہیں. شریعت نے اس کو کفو کہا, شریعت نے اس بات کو کفو کہا ہے. نکاح میں یہ کفو ہونا ضروری ہے. تو کریکٹر, اخلاقیات, یہ دوسری چیز. پہلی چیز عقیدہ, دوسری چیز کریکٹر, تیسری چیز دینداری. دینداری کیسی ہے دونوں کے اندر؟ دونوں ایک عقیدے کے ہیں, لیکن ایک نماز نہیں چھوڑتا اور دوسری پکی بے نمازی ہے. لڑکی کہتی ہے میں نے پردہ کرنا ہے, میں نامحرم کے سامنے نہیں جاؤں گی. لڑکا کہتا ہے بھائی میرے دوستوں سے تو ملنا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں. میں اپنی دوستوں کی بیویوں سے ملتا ہوں, تمہیں بھی ملاؤں گا, اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جس سے طلاقیں ہوتی ہیں, یہ ایسے مسائل ہیں جس سے گھر نہیں جمتے, یہ ایسے مسائل ہیں کہ آگے بچوں کی نشو و نما پر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ماں باپ کو منگنی کے وقت چیزیں طے کرنی ضروری ہیں. یہ منگنی کو کہتے ہیں خطبۃ نکاح. شریعت نے خطبۃ, جب منگنی ہے تو منگنی میں یہ چیزیں طے کرنی ضروری. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے کفو بیان کیا. کفو بیان کیا نکاح کی سنت کی ادائیگی کے لیے. یہ بنیادی طور پر تین چیزیں, ان چیزوں کو کبھی بھی آپ نہ چھوڑیں, کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تو نکاح کی جو سنت ہے یہ اتنی اہم سنت ہے, اہمیت کے حوالے سے میں مزید باتیں ذکر کروں گا, لیکن اس کی ادائیگی جو سنت طریقے سے ہوتی ہے اس میں ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں جی شادی میں اتنے لوگ آئیں گے اتنا. بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں میں 19-20 نہیں, ان چیزوں میں فکس ہونا چاہیے. جیسے پلگ سوئچ میں فکس ہوتا ہے, اس طریقے سے یہ تین چیزیں فکس ہونا ضروری ہیں. باقی چار چیزیں اور ہیں, جو میں نے 7 چیزیں ذکر کی تھی, 4 چیزیں اور ہیں. ان میں 19-20 ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن زیادہ 19-20 نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں نکاح اور نکاح کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. یہ 4 چیزیں میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو ذکر کروں گا, نکاح کی کچھ اہمیت اور اس کے ساتھ. لیکن میں چند باتیں آج اس کے حوالے سے مزید ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک کوشچن مارک بن چکا ہے, لڑکے کی شادی کب ہونی چاہیے. اسکول اور کالجز میں اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کی شادی کب ہونی چاہیے. جی جب تک لڑکی ویل سیٹلڈ نہ ہو جائے تو اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. لڑکی کو پہلے ڈاکٹر بناؤ, لڑکی پہلے اتنا کمانے والی ہو, لڑکی پہلے اتنا کھانے والی ہو, اس کے بعد جب وہ شادی. جب دیکھیں نکاح میں مرد عورت پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. میں شرعی نقطہ نظر کی بات کروں, یہ باتیں ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اس کو عام طور پہ مسجدوں میں کیا ہی نہیں جا سکتا. کہ لوگ کہتے ہیں یہ تقریر تو نہیں ہو رہی ہے, تو ادھر کی باتیں سنا رہے ہیں آپ. کہاں کی باتیں؟ تقریر میں قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے تعلق رکھتی ہیں میرے بھائیوں. سب چیزیں قرآن و حدیث سے تعلق رکھتی ہیں, جڑتی ہیں. نکاح میں مرد اپنی بیوی پر منحصر ہوتا ہے, اعتماد کرتا ہے. بیوی اپنے شوہر پہ اعتماد کرتی ہے. جب بیوی فائنانسنگ میں آتی ہے تو اس کا اعتماد شوہر پر نہیں رہتا اس کا اعتماد. جب وہ فائنانس, جی عورت کو نہیں کمانا چاہیے, یہ عورت کو گھر میں رہ کے, اچھا عورت کمانے کے لیے نکل گئی, مرد بھی کمانے کے لیے نکل گیا. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, ان کو کون سنبھالے گا؟ ان کو جو بیبی سیٹر کی آیا ہے, جو بیبی سیٹر کی خالہ ہے, وہ کیسی تربیت کرے گی؟ ڈیفینیٹلی وہ موبائل لگا کے دے دے کہ ہاں بیٹا تو ادھر بیٹھ, تو اس کو دیکھ تیری ماں تو کمانے کے لیے نکلی ہوئی ہے. جو تربیت ماں باپ کر سکتے ہیں وہ تربیت کوئی اور نہیں کر سکتے. جس طریقے سے تو عورت ناکام ہے, ٹھیک ہے میری بہن آپ لکھ کے دے دو آپ کی ماں ناکام تھی, آپ لکھ کے دے دو آپ کی دادی اور نانی ناکام تھی. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک مزاج چل چکا ہے کہ لڑکی اتنا کمائے گی, جی اگر خدا نخواستہ کل شوہر کا انتقال ہو گیا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تو اس صورت میں ہماری بیٹی کہاں جائے گی؟ تو آپ ہیں نا, آپ خیال رکھیں گے, آپ خیال رکھیں گے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اور رزاق اللہ تعالیٰ ہے. نہ میں اپنا رزاق ہوں, نہ آپ اپنے رزاق ہیں. نہ آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں اور نہ آپ کسی کو کھلا سکتے ہیں. کھلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے ملک میں اس نوعیت کی باتیں جیسے ٹرانسجینڈرز
کا مسائل چل رہے ہیں اور اس طرح کی چیز. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز چل رہی ہے؟ ہم اتنا سادہ اور اتنے ایسے نہ بنے کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کے حوالے سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہ تو ایسی مولویوں کی باتیں ہیں. ہمارے قوانین کے اندر یہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں اور ایسی چیزیں سازش کا حصہ ہیں اور ہم اپنی بچیوں کو ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں. ان کو ازدواجی زندگی کے معاملات، ان کو ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، بہو کیسی لے کے آنی ہے، داماد کیسا منتخب کرنا ہے، ان سب چیزوں کو شریعت کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے. جو لوگ نہیں دیکھتے کچھ عرصے بعد وہمیات میں پڑتے ہیں، ہمارے اوپر جادو کر دیا، ہمارے اوپر یہ کر دیا وہ کر دیا. بنیادی طور پر نکاح کے لیے 3 چیزیں، اور یہ مضمون بہت بکھرا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا چند چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں. تو یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر سامنے رکھیے جی. سب سے آگے بچی کی عمر کیا ہونی چاہیے، فیملی اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے اور خوبصورتی کیا ہونی چاہیے. ان سب چیزوں کے بارے میں یہ 4 باتیں الگ ہیں اور یہ 3 باتیں بنیادی. لڑکا لڑکی کا عقیدہ ایک ہو، لڑکے کے اخلاقیات، اس کی گیدرنگ، اس کی سیٹنگ کو دیکھا جائے کہ یہ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تیسری چیز دونوں کی دینداری. ان سب میں برابری ہونا ضروری ہے. یہ اس کو شریعت نے کفو کہا ہے. اس کے بغیر سنت نکاح اور ایک کامیاب زندگی کا آگے معاملہ نہیں بڑھ سکتا. مزید باتیں ہیں اس سنت کے حوالے سے میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.